السلام علیکم دوستو کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ داہر کو جب اموی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو اس کی دو بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید کے پاس بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ اب وہ خلیفہ کے شیان شان نہیں رہی۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ کو واپس ہوں۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں ہی 2 دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ دوستو یہ کہانی کتاب فتح نامہ سندھ عرف چاچا نامہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ داہر کی بیٹی کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہیں، مگر ان کی موت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہیں۔ اسی خطاب میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں بھی کہتی ہیں کہ انہیں فرمانبرداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور خلیفہ کو بھی کہتی ہیں کہ اسے بھی سنی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ جج نامہ کے مطابق راجہ داہر کی بیٹی نے کہا کہ دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ نہ کرے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ کو برباد کیا تھا اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چون دینے کا حکم دیا۔ بنو امیہ کے دور میں سندھ فتح کرنے والے نوجوان سالار محمد بن قاسم اور مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی مبینہ کنیز انارکلی کی موت کی کہانیوں میں خواتین کی دیوار میں چنوائے جانے کی قدر مشترک ہے۔ انارکلی کے بارے میں کہانی یہ منسوب ہے کہ اکبر بادشاہ نے انہیں شہزادہ سلیم سے معاشقے کی وجہ سے دیوار میں چنوا کر ہلاک کروا دیا تھا، مگر انارکلی کے وجود کے بارے میں ہی مورخین کو شبہ ہے اور ان کے بارے میں تاریخی ثبوت بھی دستیاب نہیں ہے، چنانچہ ان کی موت کی کہانی تو دور کی بات ہے۔ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلق اس پوری کہانی پر بھی مورخین کو اعتراضات ہیں۔ تو پھر محمد بن قاسم کی موت واقعتاً کیسے ہوئی اور مندرجہ بالا واقعے کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد اور فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد گئے تو گئے کہاں۔ اگر آپ کراچی سے گوادر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے تو RCD ہائی وے پر کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کریں گے، جس کے بعد بائیں جانب مکران کوسٹل ہائی وے کا آغاز ہوتا ہے جو اپنے آپ میں حیرتوں سے بھرپور سڑک ہے۔ یہیں پر تھوڑا آگے جا کر بائیں جانب ایک پتھر کی تختی پر لکھا ہے کہ یہاں فاتح سندھ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ نامور مصنف و محقق سلیمان رشید کے مطابق یہ قبریں محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی نہیں ہیں، کیونکہ 8ویں صدی میں عرب سندھ کے چوکنڈی قبرستان جیسی نقش و نگار سے مزین قبریں نہیں بنایا کرتے تھے، اور ویسے بھی قبروں کا یہ طرز تعمیر تقریباً 16ویں صدی کا قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق یہ قبریں 18ویں صدی کے وسط سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا تذکرہ منان احمد آصف نے اپنی کتاب بک آف کنکویسٹ میں بھی کیا ہے۔ دوستو مطالعہ پاکستان کی درسی کتب میں اکثر و بیشتر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جس دن محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، اور محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا، سندھ فتح ہوا اور یوں واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان کے قیام پر ختم ہوا۔ یہ تو تھی مطالعہ پاکستان کی بات، مگر مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب تاجر برصغیر میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ کے نزدیک یہاں کی مقامی خواتین سے شادیاں تک کر رہے تھے۔ کتاب دی گریٹ مغلز اینڈ دیئر انڈیا میں مصنف ڈارک لیئر اس حوالے سے لکھتی ہیں کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں مالابار کے ساحلی علاقوں میں عرب تاجر یہاں پہلے سے مقیم تھے، اور جب خطۂ عرب میں اسلام آیا تو ممکنہ طور پر ان عربوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔ اپنی کتاب کے ابتدائی میں انہوں نے خطۂ برصغیر میں اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے متعدد نظریات کا ذکر کیا ہے، جس میں ہجرت، تلوار، خوف، صوفیاء کے عمل اور تبلیغ، سماجی رتبے کے حصول اور پرامن روابط مثلاً تجارت اور باہمی شادیاں شامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کے واقعات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا،
تاہم کئی دیگر علاقوں مثلا مالابار کے ساحلوں میں اسلام کی کامیابی کا تعلق جبر یا مسلمانوں کی عسکری اور سیاسی برتری سے نہیں تھا، چنانچہ وہ اس علاقے میں پہلے سے عربوں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے کہیں قبل برصغیر میں اسلام کی آمد کا عرصہ متعین کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی درسی کتب میں عام طور پر پڑھائے جانے والے بیانیے کے برعکس تاریخی بیانیے بھی موجود ہیں۔ کتاب فتوح البلدان 9ویں صدی عیسوی میں عباسی دور حکومت میں تحریر کی گئی اور اسے اسلامی فتوحات کی تاریخ کی اہم ترین اور مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف احمد بن یحییٰ البلاذری نے محمد بن قاسم کی موت کے بعد کے واقعات خصوصی تفصیل سے بیان کیے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے بہت سے مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے واپس فتح ہوئے، کس نے واپس اپنا پچھلا مذہب اختیار کر لیا تو کس نے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ دوستو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہم سندھ میں آئی تھی یا نہیں؟ بلاذری کے مطابق خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 15 ہجری میں انہوں نے عثمان بن ابو العاص الثقفی کو بحرین اور عمان پر گورنر مقرر کیا تو عثمان نے ایک فوج تھانہ کی جانب بھیجی۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ عثمان کے بھائی الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ بن ابو العاص کو خلیج دیبل کی جانب بھیجا، جہاں انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔ فتوح البلدان کا اردو ترجمہ سید ابو الخیر مودودی نے کیا ہے، جس میں انہوں نے دیبل کو تو دریائے سندھ کے قریب واقع ایک بڑا تجارتی شہر قرار دیا ہے، مگر تھانہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ کون سا شہر ہے، لیکن اس کا تذکرہ ہمیں ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ملتا ہے، جب انہوں نے یمن کی بندرگاہ عدن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہاں انڈیا کے کئی شہروں بشمول تھانہ سے بھی جہاز آتے ہیں۔ چنانچہ یہ شہر تھانہ انڈین ریاست مہاراشٹر کا شہر تھانے یا تھانہ ہے، جو ممبئی کا پڑوسی شہر ہے اور یہاں تک وسائی کھاڑی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، جو اس شہر کو ساحل سے کافی دور ہونے کے باوجود بحیرہ عرب سے ملا دیتی ہے۔ اور موجودہ پاکستان کے دیگر خطوں میں محمد بن قاسم سے پہلے مسلمانوں کی آمد کے بارے میں ایک اور روایت فتوح البلدان سے ہی ملتی ہے، جس کے مطابق سن 38 یا سن 39 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور پھر سن 44 ہجری میں اموی دور حکومت میں کیکان اور بنا پر حملے کیے گئے۔ لیکن دوستو اگر محمد بن قاسم کی سندھ پر لشکر کشی پہلی فوجی مہم نہیں تھی اور اس سے قبل بھی اس علاقے پر حملے کیے جاتے رہے تھے، تو پھر اس واقعہ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس کے مطابق عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے ایک مظلوم عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو سندھ کی جانب بھیجا۔ یہ کہانی بھی چاچ نامہ میں کافی تفصیل سے موجود ہے۔ چاچ نامہ یا فتح نامہ سندھ خطہ سندھ کی فتح پر لکھی گئی پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ چاچ نامہ 13ویں صدی میں علی کوفی کی فارسی میں ترجمہ کردہ کتاب ہے، جو ان کے مطابق انہوں نے ایک عربی کتاب سے فارسی میں منتقل کی، تاہم وہ عربی کتاب اب تک باقاعدہ دریافت نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے معلومات ہیں کہ وہ کس کی تصنیف تھی۔ پھر تاریخ کی کتب میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اس وقت علافی یا علوی گروہ کے کئی لوگ مکران میں آ بسے تھے، ان میں سے ایک کو حجاج کے عملدار سعید بن اسلم کلابی نے قتل کیا تھا، چنانچہ بدلے میں علافیوں نے بھی سعید بن اسلم کو قتل کر دیا، جس پر حجاج بن یوسف نے علافیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ جب خلافت اموی کی طرف سے مکران میں بسے ان علافیوں کے خلاف بار بار مہمات کی گئیں تو یہ لوگ سندھ میں راجہ داہر کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خود حجاج بن یوسف کے دور میں مکران اور سندھ کی طرف بنو امیہ کے مخالفین موجود تھے۔ اس کے علاوہ سندھ کی فتح کی اس مہم پر بلاذری کے مطابق 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے اور اس کے بدلے میں 12 کروڑ درہم کا مال غنیمت حاصل ہوا۔ دوستو چاچ نامہ میں کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی موت راجہ داہر کی 2 بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، مگر اس حوالے سے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی من گھڑت اور افسانوی ہے۔ سندھ کے معروف محقق اور دانشور ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے چاچ نامہ کی صحت اور اس میں موجود تاریخی حوالوں کے بارے میں جرح کی ہے۔ ڈاکٹر این اے بلوچ کا چاچ نامہ پر تحریر کیا گیا مقدمہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری کتاب ہے، جس میں انہوں نے محمد بن قاسم کی موت اور پھر راجہ داہر کی بیٹیوں کے بغداد کی کسی دیوار میں چن دیے جانے کی کہانی کو کہانی ہی قرار دیا ہے، حقیقت نہیں۔ سب سے پہلے تو اس کہانی کے مطابق خلیفہ نے محمد بن قاسم کو دارالخلافہ بغداد بلوایا تھا، حالانکہ اس زمانے میں بغداد کا وجود ہی نہیں تھا بلکہ دارالخلافہ دمشق تھا۔ اس کے بعد اس میں لکھا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی موت خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر ہوئی، تاہم بلاذری اور دیگر مورخین کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں پیش آیا۔
بلازری کے مطابق ولید بن عبد الملک کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک حکمران ہوئے تو انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کو عراق کا ولی اور یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا عملدار مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے صالح کے پاس عراق بھیج دیا، جہاں انہیں حجاج بن یوسف کے سابقہ انتظامی ہیڈ کوارٹر واسط کے ایک عقوبت خانے میں قید کر کے اظہار ثانیہ کی گئیں اور وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ اسی بیان کی تصدیق تاریخ ابن خلدون سے بھی ہوتی ہے۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم قید میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر یہ اشعار کہے: ہر چند کہ میں واسط میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، مگر کبھی میں نے ایران کے کتنے ہی شاہ سوار زیر کیے اور اپنے جیسے کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑا ہے۔ ایک اور شعر جو محمد بن قاسم سے منسوب کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، جمان بھی ایسا کہ مرد نبرد اور سرحد کا محافظ تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔